السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 110، 111 اور 112 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے قرآن کے ساتھ کیا کہ بعض اس پر ایمان لائے اور بعض نے اس کا انکار کیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان پر ہماری نازل کردہ کتاب توریت کے ساتھ کیا تھا کہ ان میں سے بعض نے توریت کی تصدیق کی اور بعض نے کفر کیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے کفر اور تکذیب کی بنا پر دنیا میں ہی جس عذاب کے جلدی حقدار تھے، وہ عذاب اگر آپ کا رب عز و جل قیامت کے دن تک کے لیے ان سے مؤخر نہ فرما چکا ہوتا تو دنیا میں ہی ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے، اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ یعنی تصدیق کرنے والے ہوں یا تکذیب کرنے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ تصدیق کرنے والوں کو ان کی تصدیق کی بنا پر جنت ملے گی، اور انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کی وجہ سے جہنم نصیب ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے، اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس آیت میں نیکیاں کرنے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے لیے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزا پائیں گے، نیز کافروں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ آیت نمبر 112 میں ارشاد ہے، تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب عز و جل کے دین پر عمل کرنے اور اس کے دین کی دعوت دینے پر ایسے ثابت قدم رہیں جیسے آپ کے رب عز و جل نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایمان لایا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کی بجاوری پر ثابت قدم رہے۔
حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا کہے اور اس پر قائم رہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، یعنی اے لوگو جس کام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے وہ نہ کرو، تمہارے اچھے برے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس سے تمہارا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں، تو اے لوگو تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا رب عز و جل تمہارے اعمال جانتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ایمان اور احکام اسلام پر ثابت قدمی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامیم السجدہ میں، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور سورۃ احقاف آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد ہے بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں چند وہ اسباب ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ دین اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے، اور چند وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو دین اسلام پر ثابت قدمی سے مانے ہیں۔ چنانچہ دین اسلام پر ثابت قدمی کے چند اسباب یہ ہیں: نمبر 1 علم دین حاصل کرنا، نمبر 2 کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا، نمبر 3 زبان کی حفاظت کرنا، نمبر 4 کفر اور گناہوں سے بچنا، نمبر 5 کافروں، بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا، نمبر 6 نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنا، نمبر 7 مصائب و آلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا، نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نمبر 9 لمبی امیدیں نہ رکھنا، نمبر 10 اور دنیا میں زہد و قناعت اختیار کرنا وغیرہ۔ اس کے برعکس ایمان و عمل پر ثابت قدمی سے رکاوٹ بننے والی چند چیزیں یہ ہیں: 1 علم دین سے بہراور نہ ہونا، نمبر 2 مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا، نمبر 3 زبان کی حفاظت نہ کرنا، نمبر 4 کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، نمبر 5 کافروں، بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نمبر 6 نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص ہونا، نمبر 7 مصائب و آلام اور آزمائشوں پر صبر نہ کرنا، نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، نمبر 9 لمبی امیدیں رکھنا، نمبر 10 اور دنیا میں رغبت رکھنا وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ روم کی جنگ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نصرانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نصرانی نہیں بنوں گا۔ ظالم سردار نے جب یہ سنا تو تانبے کی دیگ منگوا کر اس میں تیل ڈلوایا، پھر اس کے نیچے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب گرم ہو کر ابلنے لگا
تو ایک مسلمان قیدی کو بلا کر کہا نصرانی ہو جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا تو اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں اوپر تیرنے لگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا عیسائی ہو جاؤ ورنہ اس شخص کی طرح تمہیں بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ظالم سردار نے حکم دیا کہ اسے بھی تیل کی دیگ میں ڈال دو۔ حکم پاتے ہی جلادوں نے آپ کو پکڑا اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے لے چلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ جلاد ظالم سردار کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ قیدی رو رہا ہے۔ سردار بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے ڈر سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے سامنے آئے تو فرمایا کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ اللہ عز و جل کی قسم میں موت کی خوف سے نہیں بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان ہے جو میں دین اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ پسند تھا کہ میرے جسم میں اگر 100 جانیں ہوتیں تو ایک ایک کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیتا۔ سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر بہت متعجب ہوا کہ ان کے اندر اپنے دین کی کتنی محبت ہے اور یہ خوشی سے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردار نے لالچ دیتے ہوئے کہا اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ تم میرے سر پر بوسہ دو، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ تمہارے 80 مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر واقعی تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنی بات پوری کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر اس ظالم کے سر کا بوسہ لیا۔ سردار نے حسب وعدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا اور بہت خوش ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان